بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. وطن عزیز کا ایک بڑا حصہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ایک بڑے حصے کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ سیلاب سے ڈوب سکتا ہے. اس کا ایک بڑا حصہ چونکہ دریائے سندھ میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے, جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ کل وہ بارشوں سے بہت شدید انداز سے متاثر ہوگا. پروگرام میں ابتداً اس پہ بات کرتے ہیں, پھر آگے جا کے ہم ذرا سیاسی والوں سے بھی بات کریں گے, پھر اس سے آگے جا کے ہم آج علیمہ خان صاحبہ کی پریس ٹاک کے دوران ایک صحافی وہاں موجود تھے اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا عجیب و غریب, اس پہ بات کریں گے. تو مختلف موضوعات پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے, کل کراچی میں بارشوں کا امکان ہے اور آپ جانتے ہیں سے پہلے کراچی میں بارشیں کیا کیا تباہی لائی ہیں. جو میئر کراچی ہیں, یعنی کہہ لیجئے منتظم اعلیٰ ہیں کراچی کے, وہ کراچی کے شہریوں کو کل کی ممکنہ صورتحال کے بارے میں کچھ یہ بتا رہے ہیں اشاروں کے نایوں میں. میں لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو خدارا فوری طور پر نہ نکلے. پینک کی صورتحال میں وہ گھروں سے نکلتے ہیں, دفاتر سے نکلتے ہیں اور ہماری ٹریفک کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. ہم نے کچھ میجر چوکنگ پوائنٹس پہ, جس میں پچھلی 19 اگست کی بارش میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ گاڑی میں محصور ہو گئے تھے, تو ہم نے اس کے اطراف میں کچھ اپنے ریلیف کیمپس بنائے ہیں. نالوں کی صفائی وہ اطمینان بخش ہے. تینوں بڑے نالوں کے اوپر صفائی کا کام کیا گیا ہے. کچھ اضافی پمپ کراچی کے 14 انڈر پاسز جو ہمارے ہیں, ان انڈر پاسز کے اندر, تاکہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے. سعید غنی صاحب سینئر رہنما ہے سندھ گورنمنٹ کے, اور وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ چاند گرہن ہے, اس وقت سمندر کا ایک خاص ایک صورتحال ہوتی ہے اور وہ سمندر اپنے اندر آنے والے پانی کو لیتا نہیں ہے بلکہ وہ الٹا بہا دیتا ہے, جس کی وجہ صورتحال شہر کی تھوڑی اور غیر معمولی ہو سکتی ہے. دیکھیں سینئر منسٹر سعید غنی کل کراچی میں ہونے والی ممکنہ صورتحال کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. مکمل ہوتا ہے تو اس وقت سمندر جو ہے وہ ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے اس میں, اور اس وقت سمندر پانی اٹھاتا نہیں ہے. کراچی میں پانی کا ڈسپوزل سمندر میں جا رہا ہو اور سمندر کی ٹائیڈ بلند ہو, اونچی ہو, ہائی ہو, تو وہ آئے گا نہیں, پانی وہ اٹھائے گا نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بارشیں کب ہوتی ہیں, ڈسپوزل کن تاریخوں میں ملتا ہے. اگر 14 تاریخ ہو چاند, اگر ان دنوں میں آپ توقع کریں گے کہ سمندر میں پانی سارا چلا جائے گا, وہ نہیں جاتا ہے. آپ اس بیان سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا صورتحال غیر معمولی ہوتی ہے تو وہ اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے, جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ایکسپلینیشن ہے, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے آپ کو سندھ کے شہری علاقے کی صورتحال بتا دی. بطور مجموعی سندھ میں کیا صورتحال ایکسپیکٹڈ ہے یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ریلیونٹ منسٹر سے بات کر کے. اور پنجاب میں اگین ہم ایک سوال کرتے ہیں صورتحال جانچنے کے لیے, چونکہ ہم کوئی بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہے, تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آسان الفاظ میں پتہ چل جائے. تو جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے پنجاب کی, اس کے جو سربراہ ہیں عرفان علی کاٹھیا صاحب, ان کو ہم نے زحمت دی ہے تاکہ ہم ان سے ذرا یہ جان سکیں کہ پنجاب میں جو کچھ ورڈ سنا تھا وہ ہو گیا ہے یا ابھی بھی اس سے بھی زیادہ بری خبریں آ سکتی ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم. عرفان کاٹھیا صاحب. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم آپ سے ایک ہی سوال بار بار اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آسان ترین سوال ہے کہ جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا, ہم سمیت لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل اویئرنیس ظاہر نہیں رکھتے, کہ بھائی معاملہ جتنا یعنی ورسٹ ختم ہو گیا ہے یا ابھی اور ہو سکتا ہے. تو پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی, تب آپ نے بتایا تھا کہ نہیں یہ کہنا غلط ہوگا, دیٹ دا ورسٹ از اوور, اور ہم نے دیکھا اس کے بعد گجرات اور کتنے اور ایپیسوڈز ہوئے. آج اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو یہ کیا ہے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جتنی تباہی ہونی تھی ورسٹ کم از کم اس نے اپنا پیک دیکھ لیا ہے, اب یہ ریورس گیئر شروع ہو گیا یا نہیں؟ جی وسیم بھائی, ایک دفعہ پھر میرا جواب نہیں میں ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملتان آپ نے دیکھا پچھلے 48 گھنٹے سے شدید سٹریس میں ہے, اور ابھی اگلے بھی 48 گھنٹے میں یہ شدید سٹریس میں رہے گا. اچھا. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چناب کا جو بڑا پانی تھا وہ اس وقت تریمو سے ہوتا ہوا ملتان میں داخل ہوا, اور یہاں پہ اب میسو اننڈیشن ہے جلال پور پیروالا کے مقام پر. لیکن انفارچونیٹلی دوسرا ریلا بھی نسبتاً کم انٹینسٹی کا 6.25 لاکھ کیوسیکس بھی ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اس وقت وہ ملتان میں کل اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں یہ ملتان میں داخل ہوگا. اس سے بھی جو آلریڈی اننڈیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کی مزریز میں مزید اضافہ ہوگا, جس میں خاص طور پہ جلال پور پیر والا ہے کہ اس کو نہ صرف یہ چناب اور راوی کا پانی ہٹ کر رہا ہے, اس کو ستلج بھی جو تحصیل جلال پور پیر والا ہے ملتان کی, اس کو ستلج بھی ہٹ کر رہا ہے. اچھا عرفان صاحب, اگر میں آپ سے اگین کہوں کہ آسان الفاظ میں بتائیے, اس میں بہت بات تو ہو چکی ہے, لیکن سمرائز کرنے کے لیے کہ یہ ایک عام آدمی کے حیثیت سے میں پوچھوں کہ بھائی ایسا بھی کیا ہو گیا. اگین آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں بہت لمبی
ٹیکنیکل ایکیڈمک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس میں جائے بغیر اگر آپ مجھے ایک دو کر کے بتا سکیں کہ ایک عام آدمی آپ سے پوچھے کہ سیلاب تو انفارچونیٹلی یہاں آتے ہی رہتے ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ, اور ہماری اسٹوریج کیپیسٹی کا ایشو وچ از ویری انفارچونیٹ, لیکن اس سال ایسا کیا اتنا انیوژل فیکٹر ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھے چلے جا رہے ہیں ہر کچھ روز بعد, اور آپ بتائے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں ابھی اس سے بڑی آفت آ سکتی ہے, نہیں اس سے بڑی آفت, اور وہ آتی بھی ہے. ایسا کیا ہو گیا اس بار, ایسا کیا ان یوزل فیکٹر ہے جو پچھلے سالوں میں نہیں تھا اور اس سال ہے کہ جو اتنی تباہی ہو رہی ہے؟ جی وسیم بھائی, ایک تو آج تک پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں 3 بڑے دریا ایک وقت میں سپر فلڈ میں کبھی نہیں رہے. صحیح. اسی طرح میں ملٹیپل بریچز تینوں دریاؤں پہ کبھی بھی پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں کسی بڑے سیلاب میں وہ 10 کو 14 کو کبھی نہیں کرنے پڑے. اور ہمارا وسطی پنجاب اتنا زیادہ اننڈیشن آج تک پچھلے کسی سیلابی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. ہماری پورے آپ فلڈز کی تاریخ اٹھا لیں, کبھی بھی 1955 کے بعد 10,77,000 کیوسکس خانگی اور قادر آباد کے مقام پر نہیں آیا. ٹھیک. آپ 1988 کے بعد آپ اس کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں کہ 3,46,000 کیوسکس تب راوی میں آیا تھا, اور اس کے بعد اب ہم نے شاہدرہ نہیں, اور یہ اتنا پانی اتنے دریاؤں میں بیک وقت آنے کی بنیادی وجہ زیادہ بارشیں ہیں, بھارتی شرارت ہے, یا کوئی اور فینومینا ہے؟ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں, یہ اس سال کا جو اوور آل مونسون تھا وہ انپریسیڈنٹڈ مونسون تھا, نہ صرف پاکستان پنجاب کے لیے بلکہ جو اپر کیچمنٹس ہیں تمام انڈین سائیڈ پہ, ہماچل اور جموں کشمیر میں, اور تمام انڈین ڈیمز نے بالکل ایک غیر متوقع طور پہ 100% اپنی کیپیسٹی اٹین کی, اور اس کے بعد پھر ریگولیٹڈ فلو نہیں آئے. نہ ہمیں پراپرلی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 24 گھنٹے میں ایک دفعہ انفارم کرنے والی وہ انٹرنیشنل لا کی آبلیگیشن پوری انہوں نے کی, اور نہ ہی یہ پراپرلی ریگولیٹڈ فلوز جو پاکستان اور پنجاب میں داخل ہوئے ان ریگولیٹڈ. آخری سوال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ, اس کو اگر آسان الفاظ میں کیا میں یوں کہوں تو ٹھیک ہے, چونکہ اگین ایک تاثر یہ بھی بنانا ہے کہ نہیں جناب دیکھیے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے باوجود کتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ جا کے انہوں نے بتایا پاکستان کو. ایک تاثر یہ بھی بنا کہ بھائی دیکھیے جب ان کے ڈیم 100% بھر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے, پانی پیئیں گے کیا؟ ظاہر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. لیکن جب ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ والی بحث ہے وہ سادہ الفاظ میں یہی کہ ایک اگر آپ یکدم جب آپ سٹور کر کے یکدم پانی چھوڑتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے, اور یہ کام ہوا ہے وہاں سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چناب میں جو 26 تاریخ کی رات کو ہوا, ہمارے پاس 6 سے 8 گھنٹے میں 9,17,000 کیوسکس یہ پانی آیا. یہ بالکل ان ریگولیٹڈ اور بالکل جی تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. تو یہ کوئی پولیٹیشین اپنا سیاسی بیانیہ نہیں بنا رہا, یہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں کہہ رہا, یہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ اعداد و شواہد کے ساتھ اور اعداد و شمار کے ساتھ بتا رہے ہیں بھارت کے حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کے ڈیمز بھر گئے ہیں, لیکن ایک ریگولیٹڈ فلو ہوتا ہے, ایک ان ریگولیٹڈ فلو ہوتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ جب ان ریگولیٹڈ فلو ہوتا ہے تو یکدم آپ بہت سارا پانی جب چھوڑتے ہیں تو وہ ظاہر ہے یکدم زیادہ تباہی کا باعث بنتا ہے, اور یہ بھی ہوا ہے بھارت کی جانب سے, جو کہ واحد وجہ نہیں ہے اس غیر معمولی تباہی کی. مانسون بھی اور بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس سے پہلے کہ مہمانان کی طرف جاؤں, اب تک نقصان ہو کتنا گیا ہے؟ محتاط اندازے کے مطابق کم سے کم 900 افراد جاں بحق ہو گئے یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں. 900 افراد, 907 ٹو بی پریسائز. 1000 افراد زخمی ہوئے کم سے کم. صوبہ پنجاب میں صرف 223 افراد جان سے گئے ہیں. کے پی کے میں 502 افراد جان سے گئے ہیں. سندھ میں 58 افراد جان سے گئے ہیں. بلوچستان میں 26 افراد جان سے گئے ہیں. اسلام آباد میں 9 افراد, گلگت بلتستان میں 41, آزاد کشمیر میں 38. تقریباً 8,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے. تقریباً 6,000 مویشی جاں بحق ہوئے. اور مت بھولیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مویشی جاں بحق, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 6,000 جانور مر گیا, نہیں, اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا کل اثاثہ اور ان کا کمانے کا سب سے عام ذریعہ یہ ایک جانور ہوتا ہے, جو کہ 6,000 مر گئے اس سیلاب میں. اس سے آپ تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم نے سیلاب اور سیاسی دونوں حوالوں سے بات کرنی ہے اپنے معزز مہمانوں سے. فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن ہے جناب مصدق ملک صاحب ہیں, بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ہیں. سندھ کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے تو پروونشل منسٹر آف سندھ فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انرجی ہے جناب ناصر حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے لیے جناب بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اگر باقی دو مہمان اجازت دیں, میں چاہتا ہوں سیلاب کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا سندھ سے آغاز کر لیں. ناصر شاہ صاحب, زیادہ تکنیکی اس میں جائے بغیر اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ سندھ میں کیا اگلے 24-48 گھنٹوں میں کوئی پریشان کن صورتحال کا خدشہ ہے,
یا ایسی صورتحال کا خدشہ ہے جس کو مینج کر لیا جائے گا انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ہم نے تیاری تو سپر فلڈ کی ہوئی ہے، صحیح ہے، لیکن آج کی ڈیٹ کے جو فگرز جو آ رہے ہیں، اور منسٹر اریگیشن سندھ جام خان شورو صاحب خود کل پنجند بھی گئے تھے اور پھر وہ سارا دیکھتے ہوئے بھی آئے ہیں. ہاں تو ہم کل یا پرسوں تک جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کوئی 7 لاکھ کے لگ بھگ کیوسک جو ہے وہ پانی کے ریلے جو ہیں وہ گڈو بیراج تک پہنچیں گے. اور اس میں ہم ظاہر ہے اس فگرز کے ساتھ تو کمفرٹیبل زون میں ہیں. اوکے. اور پھر وہ آگے سکھر اور پھر یعنی شاہ صاحب اگر میں یہ کہوں کہ جتنا آپ کو ابھی تکنیکی ادارے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا جتنا ابھی بتا رہے ہیں، اگر اتنا ہی پانی آتا ہے تو یہ مینیجبل ہے، اس سے بڑی تباہی نہیں ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور حالانکہ ہم نے تیاری تو سپر فلڈ کی ہوئی ہے، سی ایم صاحب نے خود بھی وزٹ کی. لیکن شاہ صاحب یہ بیانات سے لگ رہا ہے کہ کل اور پرسوں کراچی کے حوالے سے کوئی پریشان کن صورتحال، جو میئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب چاند گرہن ہے تو شاید سمندر دریا سارا پانی نہ لے اور بارش، یہ کل کراچی پرسوں کراچی میں کچھ آپ کو پریشان کن ہے کچھ صورتحال کا امکان بارشوں کی وجہ سے؟ جی بالکل، آج بھی بارشیں تھیں لیکن آپ نے دیکھا جیسے رکی تو وہ پانی کافی حد تک ڈرین آؤٹ ہوا. اور میئر صاحب نے آج تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں. میٹ کی ہے تو صحیح پریڈکشن کہ بارشیں ہوں گی. اب اگر غیر معمولی ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے پریشان کن صورتحال ہوگی وہاں پہ بارشیں کراچی میں، یا جو میٹ نے بتائی ہیں زیادہ بارشیں ہمارے تھر کا ایریا ہے، بدین ہے، یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ ایشوز تو ہوں گے جہاں جہاں بارشیں ہوں گی، لیکن ان کا اثر فلڈ پہ نہیں، دریائے سندھ پہ نہیں آ رہا. آج سکھر میں بھی بارش تھی، یہاں پہ سکھر، روڑی اور بہت سارے علاقوں میں شدید بارش تھی، لیکن اس کے لیے بتایا گیا تھا پہلے ہی. لیکن اگر بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہوں، کوہ سلیمان کی پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس طرح انڈیا کی روش رہی ہے کہ پانی زیادہ بھیج دیتا ہے، اور پھر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی تو ہمارے لیے پریشان کن ضرور ہوگی. لیکن ہم لوگ 10 لاکھ پلس تک جو ہے کمفرٹیبل زون میں ہیں. ہم نے وہ سپر فلڈ کی تیاری مکمل کی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. منسٹر صاحب مصدق ملک صاحب، میں چاہتا ہوں ذرا سنیے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج گورنمنٹ سے 3-4 مطالبات کیے ہیں، تو اگر وہ میں چلا بھی دیتا ہوں آ سکیں کہ آپ کے خیال میں کتنا پریکٹیکل ہے، یا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ جناب بس وہ مطالبہ کرنا آسان ہوتا ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتی، حقیقت سے دور ہوتے ہیں. تو بلاول صاحب نے مطالبات کی، میں چلاتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ کیا وہ حقیقت سے قریب ہیں، اور گورنمنٹ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہے وہ، اور گورنمنٹ ان پہ عمل کر سکتی ہے یا ذرا مشکل ہے؟ ذرا دکھائیے گا بلاول صاحب نے کیا مطالبات کیے. ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، واحد طریقہ ہے اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے. ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا، بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، وزیر خارجہ سے، انیشل اپیل جو ریلیف کا عالمی دنیا سے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگنے کا، فوری طور پہ اس اپیل کو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے. میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. انہوں نے گلا بھی کیا سندھ کے میڈیا سے. سر یہ بتائیے گا مصدق صاحب کہ ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے، ایگریکلچرل ایمرجنسی، کسانوں کے بل معاف کیے جائیں، اور انٹرنیشنلائز کیا جائے، ایشو کو UN میں جایا جائے. سر جی پہلے تو میں تائید کرنا چاہوں گا جو منسٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے. دیکھیے جو ابتدائی تخمینہ تھا وہ یہ تھا کہ 1 ملین سے لے کے 1.3 ملین کیوسک تک گڈو سے پانی جائے گا، اور پنجاب میں جو بریچز کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے وہ دکھائی بھی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر سیلاب آیا ہوا، وہ بریچز ہی اس وجہ سے کیے کہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ کیونکہ سندھ میں پانی اگر پھیل جائے تو وہ اترنے میں دیر لگاتا ہے، کافی دیر لگاتا ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے اسٹریٹجی یہ تھی کہ گڈو سے آنورڈ 7 ساڑھے 7 8 لاکھ، کیونکہ گڈو کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 8 ساڑھے 8 ملین لاکھ کیوسک کی ہے، تو
کوشش یہ تھی کہ پانی سے کم کیا جائے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بہت سے بلیچز کیے گئے تاکہ پانی کا ضائع جائے. اور اب جس طرح فرما رہے تھے منسٹر صاحب کہ 10 اور 11 کی رات کو تقریباً 7 اور 7.5 لاکھ کیوسک کا فلو ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے بعد ایک اور ریلا آ رہا ہے, یعنی یہ وہ ہے جو اگست میں شروع ہوا تھا, اینڈ میں 26 اگست کو جو ریلا آیا تھا وہ اب گڈو پہنچ رہا. پھر اس کے بعد 1 ستمبر کو دوسری پیک آئی تھی. وہ 1 ستمبر والی جو ہے وہ 2-3 دن کی تاخیر سے آئے گی, مگر وہ بھی تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک کی ہوگی بریچز کی وجہ سے. اس وجہ سے سندھ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میرے خیال میں کوئی 10-15 لاکھ منسٹر صاحب آپ کو بتا سکیں گے کتنے لوگ ایویکویٹ کیے ہیں تباہی کے راستے سے, پوٹینشیل تباہی کے راستے سے, جس کو وہ سپر فلڈ. تو بہت ایفرٹ کی ہے. اسی طرح پنجاب نے بہت ایفرٹ کی, اگرچہ آپ نے جانی نقصان بتایا, مگر جس طرح کا فلڈ تھا یہ 1955 کے بعد صرف 4 اس درجے کے سیلاب آئے ہیں. اور ابھی آپ بھارت کا بھی ذکر کر رہے تھے تو بھارت کے بند اڑ گئے, یعنی جو گیٹ ہیں پانی کو وہ چاروں کے چاروں گیٹ اڑ گئے. تو اس طرح کی تباہی تھی کہ نارووال کے دوسرے پار جہاں پہ بھارتی علاقہ ہے وہاں پہ 650%, 650% اضافی بارش ہوئی. صحیح. اور بعض میں مقبوضہ کشمیر میں 350% زیادہ بارش ہوئی. صحیح. اس وجہ سے طرح کا طوفانی ریلا آیا تھا. اللہ نے, ایک تو اللہ کا کرم ہوا, نقصان تو بہت ہوا اور تمام لوگوں کے لیے ہمدردی بھی اور تعزیت بھی جو جان سے گئے. لیکن جس کی تباہی ہو سکتی تھی پہلے سے تیاری کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ مانسون میں 20 سے 30. جی مجھے یاد ہے, اور زیادہ پریشانی اس لیے کہ آپ تو یہ بھی اشارے دے رہے ہیں ظاہر ہے بیسڈ آن انفارمیشن انالیسس اور ایکسپرٹیز کے آگے معاملات اور خراب ہوں گے. اس حوالے سے اقدامات اگر کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اور معاملات خراب ہوں گے. یہ معاملہ بہتر نہیں ہونے والا, اوور دا ایئرز خراب ہی ہونے والا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اوور دا ایئرز نہیں, دیکھیں ہمارے پاس جو اس وقت ماڈلز ہیں وہ آپ کو 6 مہینے تک ماڈل کر کے. اچھا سر, اگر مجھے بتا سکیں وہی یہ بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ حقیقت سے یعنی یہ ڈویبل ہیں؟ ذرا ایگریکلچر ایمرجنسی, BISP, UN جائیں اور باقی چیزیں. نہیں, UN جانے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت. ہم نے ایویکویشن کرنی تھی, پہلے ہمیں نقصانات کا تخمینہ لگانا پڑے گا. اوکے. یہ بات بلاول صاحب نے صحیح کی ہے کہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں, بہت کسانوں کو نقصان ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ سے باہر انٹرنیشنل سرکٹ میں چلے جائیں, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب انٹرنیشنلی جا کے ہم ایمرجنسی ڈکلیئر بھی کرتے ہیں تو وہ خاطر خواہ پیسے نہیں ہمیں ملتے. یعنی ایک تو لگتا ہے ایسے کہ پاکستان دوبارہ سے مانگ رہا ہے, دوسرا کوئی اتنے زیادہ بین الاقوامی سطح پہ فنڈنگ آتی نہیں. یہ ویسے ایک اور پورا بحث ہے جس پہ ابھی جاتے نہیں کہ کیوں نہیں ملتے, جو اس پہ بھی بڑا کوئی بات کرنے ہوگا کہ اس میں شہر کے لوگ ظالم ہوں گے لیکن اس میں ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے, بہت سارے مسائل ہیں. اس میں کیا شک, یعنی آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جھول نظر آ جاتا ہے پاکستان میں. تو ٹھیک ہے سر, UN والی بات آپ کا پوائنٹ آ گیا. زرعی ایمرجنسی, کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنا اور BISP کو لانا, اس پہ کیا کہیے گا؟ پہلی بات کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب ہم نقصان کا تخمینہ لگائیں. ٹھیک, بالکل صحیح, مونیٹائزیشن ہو جائے پوری. صحیح ہے. اور نقصانات کا تخمینہ جو ہے وہ جب پانی نیچے آ جائے گا, ٹھیک ہے, فوری طور پر پھر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں. اگر ہم اپنے حل کر سکے تو انشاءاللہ اپنے وسائل سے کریں گے, ضرورت پڑی تو پھر دیکھ لیں گے, اس وقت فیصلہ کریں گے. ایگریکلچرل ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں, میں وہی آپ کو کہنے لگا تھا کہ وفاقی حکومت نے تو اس مرتبہ آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی نے وفاق یا صوبے کی کوئی بات کی تو بے شک اگلے دن وہ واپس نہ آئے, کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے. تو ہم یہ سب اپنا فرض نبھائیں گے. ہمارے صوبوں کے بجٹس کے اندر بعض مرتبہ بہت سرپلس ہوتا ہے. میں سندھ کی بات نہیں کر رہا, اس میں پنجاب بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, KP بھی ہے. پہلے ہم وہ سرپلس استعمال کریں گے, نقصان کے تخمینہ کا اندازہ لگائیں گے, اور اس کے بعد جیسے جیسے اضافی ضرورت پڑتی ہے. تو ذرا میں آگے بڑھنا ہے تو ابھی کم از کم ایز وی اسپیک وہ لمحہ نہیں آیا کہ آپ سمجھیں کہ زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کو ناگزیر سمجھا جائے, ہے نا, ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کم از کم.
اسسمنٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ہم لگائیں. ٹھیک ہے, رائٹ. میں اگر آگے بڑھوں. اچھا عمیر نیائی صاحب, سر تھینک یو ویری فار یور ٹائم. ہم نے سیلاب کے حوالے سے بات کر لی, ذرا میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو اور ایشوز کے حوالے سے بھی, چونکہ ظاہر وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خیبر پختونخوا میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے. عمران خان صاحب بار بار یہ میسج دے رہے ہیں. ابھی اس پروگرام کے آغاز سے تھوڑی دیر پہلے عمیر صاحب خان صاحب کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا, اور آج کہہ بھی چکی ہیں, کہ میں علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں افغانستان جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں. جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. مریم نواز جاپان جا سکتی ہیں, تھائی لینڈ جا سکتی ہیں, تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ اور اگلی بات اور امپورٹنٹ ہے, ریلیونٹ ہے, انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن, ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل پی ٹی آئی کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر متزلزل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. علی امین کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے. ناؤ دا کوسچن ہیئر از, وچ از ویری امپورٹنٹ, عمیر نیائی صاحب, کہ آپ سنیے گا, خان صاحب علی امین صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں ابھی 3 دن پہلے علی امین صاحب کے آفیشیل ترجمان بیرسٹر سیف صاحب یہ کہہ گئے کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا, ناٹ ایٹ آل. یہ ان کے الفاظ, ذرا آپ سن بھی لیجئے اور پھر سے جواب دیجیے گا. سنائے گا کیا کہا بیرسٹر سیف صاحب نے. Is there any kind of operation going on in KPK? Not at all جی, کوئی فارمل آپریشن نہیں ہے, کوئی ایسی فوجی آپریشن نہیں ہے. ہاں البتہ تو اور کوئی باقاعدہ آپریشن لانچ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے, ایسی کوئی تیاریاں بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں؟ میرے معلومات کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ ابھی اس وقت کوئی ایسے بڑے پیمانے پر ضرورت ہے. تو عمیر صاحب اس میں پلیز آپ پارٹی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ خان صاحب, یعنی یہ دونوں موقف صحیح نہیں ہو سکتے ظاہر ہے, کیونکہ ایک موقف کہہ رہا ہے کہ بدترین آپریشن ہو رہا ہے, اس کا آغاز ہو گیا پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے, اور سی ایم کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے سی ایم کے ترجمان ہے, وہ ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی ریبٹل نہیں ہے. سی ایم کہہ رہے ہیں ناٹ ایٹ آل, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, نہ کوئی پائپ لائن میں. تو حقیقت کہاں کھڑی ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ایم این ایز ہیں ایجنسیز سے, وزیرستان اٹھا کے دیکھ لیں, باجوڑ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سارے اس چیز کے بارے میں کھلم کھلا بات کر رہے ہیں. دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن سے ہٹ کے بھی آپریشن چل رہے ہیں. اگر آپریشن نہ ہو تو وہاں کی عوام کیوں سراپا احتجاج ہے, کیوں عورتوں کو قرآن لے کے باہر نکلنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, کارٹ لنگ کا واقعہ آپ کے سامنے, اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. سویلین یہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. سی ایم کے پی کے پر ہی از ان اویئر, یا پھر وہ فیکچوئل انکریکٹ بات ہو رہی ہے وہاں سے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے نا سر. سی ایم کے پی کے کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جائے, کلیریفائی ہو جائے گی. دیکھیں وہ تو انہوں نے آ گیا نا سر, سیف صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے ترجمان لگایا باقاعدہ. سی ایم تو روز پروگرام میں بی پر میں نہیں آئے گا. بالکل, مگر کیٹیگوریکل پوزیشن ہے کہ جو بھی آپریشن ہے ملٹری آپریشن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں اوور دا پیریڈ, یہ تو اصولی بات ہوگی نا عمیر صاحب, بالکل صحیح ہے. اس وقت چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, اس پر دو بڑی کلیئر کنٹراسٹ پوزیشن ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں چل رہا ہے, اور سی ایم کا آفس کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ نے جن کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں وہ بتا دیں. یا تو بھائی ہمارے ٹانک کے ایم این اے وزیرستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ چل رہا ہے, میں تو ان کی بات مانوں گا نا جن کی نالج کا میں پریوی ہوں. سی ایم آفس کی بات ماننے کے موڈ میں نہیں ہم. نہیں بات ہے, دیکھیں اس چیز سے کیوں چھپنا ہے, شائع کیوں ہونا ہے. دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن سے اگر ہٹ کے ہو رہے ہیں, دیکھیں بیسیکلی کور ایشو کو ٹارگٹ کرنا چاہیے نا. ٹارگٹ ایشو کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی سویلین آبادی ہرٹ ہو رہی ہے. وہ کیوں ہرٹ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اس کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے. لوگوں کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گھروں سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں. وہ یہ ساری چیز کس نے دیکھنی ہے, یہ صوبائی حکومت کا ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت اگر یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتی تو کل کو پی ٹی آئی کا بھی وہی حال ہوگا جو اے این پی کا پاسٹ میں ہوا ہے. تو عمران خان صاحب تو ایکسپیرینس سے صحیح ایڈوائز کر رہے ہیں, اور آگے جلسہ رکھنے کی بات کہی ہے پشاور کے, وہ بھی اسی تناظر میں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا نا کہ اس پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ خان صاحب کی پوزیشن والی ہے, جو کہ علی امین صاحب کی نہیں ہے. نہیں, علی امین صاحب کا میں سمجھتا ہوں یہ تو علی امین صاحب کو اس پہ خود کلیئر کرنا چاہیے, وہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں باقی جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اقبال آفریدی زیادہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں جو یہ فیس کر رہے ہیں ہمارے ایم این ایز ہیں, ان سے آپ اس پہ واضح موقف لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے علاقے میں آپریشن چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. نوٹڈ. اچھا مصدی صاحب, میں نے ناصر شاہ صاحب کی طرف جانا لیکن ایک ریلیٹڈ سوال ہے, تو آپ پلیز کوئک کامنٹ فرام یور سائڈ. اور پھر میں وہ یہ کہ ڈو یو مائنڈ اگر سی ایم کے پی کے افغانستان جائیں اسی کانٹیکٹ میں, خان صاحب نے کہا, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں مریم بی بی بھی جا رہی ہے نا, جاپان جا رہی ہے, تھائی لینڈ جا رہی ہیں, تو بھائی میرے صوبے کے ساتھ ایک ملک جوڑا ہوا ہے, میرا سی ایم بھی جائے افغانستان, کیا پرابلم ہے؟ ڈو یو مائنڈ ایز اے ریپرزینٹیٹو فیڈرل گورنمنٹ, یا آپ کہیں گے نہیں جناب 100 بسم اللہ ضرور جائیے؟
یہ بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا جی کہ اگر بیرسٹر سیف صاحب ترجمانی نہیں کر رہے علی امین گنڈا پور صاحب کی تو بیرسٹر سیف صاحب کو ہٹا دیں، اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بات نہیں مان رہے تو عمران خان صاحب علی امین صاحب کو ہٹا دیں یا کم از کم پارٹی سے ہٹا دیں. اور اگر دونوں جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور عمران خان صاحب پھر بھی وہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یقینی طور پہ کوئی سیاست ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. وہ تو ہے، وہ میں نے اس تضاد پہ تو بات کی. اچھا آپ نمائندے وفاق کی حیثیت بتائیے، اس وقت کوئی آپریشن چل رہا ہے؟ پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا ہے یا صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے؟ کوئی آپریشن نہیں چل رہا. جب ہم نے آپریشن کی بات کی تو پی ٹی آئی نے اپوز کیا. اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا کہ اچھا بھائی چلو آپریشن بھلے سے نہیں کرتے تو پھر کیا کریں، تو خاموش ہو گئے. یعنی اپنے بچوں کو مرنے دیں، چوکیوں کے اوپر سپاہیوں کو مرنے دیں، روز 8-10 جوان جو ہیں ان کو شہید ہونے دیں کیونکہ آپ آپریشن نہیں کرنا چاہتے. یعنی آپ آپریشن پی ٹی آئی کے کہنے پر آپ نے آپریشن نہیں کیا، ورنہ وفاقی حکومت سمجھتی آپریشن ہونا چاہیے. نہیں ہے میری بات. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اعلان ہوا تھا کہ ہم ایک کوہیرنٹ ایکشن پلان لے کر آتے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی نے بغیر پوری بات سنے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. آپ کو اچھی طرح، اور کہا کہ ہم آپریشن میں دیں گے. اور ہم نے بولا کہ اچھا اگر آپ یہ آپریشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہی نہیں کہ آپریشن کی نوعیت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپریشن نہیں ہونے دیں گے، چلیں بھلے سے مان لیتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے کیونکہ صوبائی سطح کے اوپر امن و امان آپ کی جورسڈکشن ہے، تو آپ بتائیے اف ناٹ دس دین واٹ. ٹھیک، یہ ایک پوائنٹ آ گیا. اب سر جو میرا سوال ہے کہ علی امین صاحب ایز اے چیف ایگزیکٹو افغانستان جائیں، فیڈرل کیا کہتا ہے؟ بالکل جائیں. وہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے. صحیح. لیکن آپ دفاعی معاملات پہ بات کریں یا آپ خارجہ پالیسی کے اوپر بات کریں تو یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ 100% وفاقی ہیں اور کون سے صوبائی ہیں. صحیح. اگر یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک نئی وفاقی حکومت بنا لیں کہ ہم اپنی. علی امین صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، پھر ناصر صاحب کی طرف آ رہا ہوں میں، کہ ایک دفعہ بڑے جوش خطابت میں غصے میں انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں اپنی افغان پالیسی خود بناؤں. خلاصہ یہ تھا، جملے ظاہر میں نے حفظ نہیں کیے ہوئے، کہ پھر اب ہم خود بناؤں، میرا صوبہ خود اپنی پالیسی بنائے گا، پھر تم چلاتے رہنا اپنی پالیسی، میرے لوگ مر رہے پھر میں خود بناؤں گا اپنی پالیسی. افغان پالیسی کے حوالے سے کہا تھا. اور ہم سب جی کوئی کامنٹ کریں پھر ناصر صاحب کی طرف. جی پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں آ کے جیلیں توڑ کے قیدی چھڑا کے لے جاؤں. وہ تو ایک سیاسی محنت. ہاں ٹھیک ہے. آور ہونے آ رہا ہوں. ناصر شاہ صاحب یہ پیپلز پارٹی ظاہر ایک بڑی امپورٹنٹ جماعت ہے. آپ کا کے پی کے میں آپریشن ہونے، یہ ساری جو پوزیشن ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ دیکھیں جو حالات ہیں کے پی کے وہ آپ کا پورا نیٹ ورک ہے اے آر وائی کا. آپ بتائیں وہاں پہ شام کے بعد دوپہر میں بہت سارے ڈسٹرکٹس میں گورنمنٹ کے خود لوگ جا سکتے ہیں. وہ کیا صورتحال اس آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے، یا جتنے ہمارے دوسرے جوان شہید ہو رہے ہیں فورسز کے، وہ تو اپنی جگہ پہ. عام لوگوں کا وہاں پہ کیا حال ہے؟ کس نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ کون وہاں پہ گورنمنٹ کر رہا ہے؟ یہ والی کے پی کی گورنمنٹ تو وہاں نظر نہیں آتی. کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ آپریشن وہی ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، اس میں سپورٹ کرنی چاہیے کے پی گورنمنٹ کو. خان صاحب کی اس منطق کو میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیوں اس بات سے روک رہے ہیں. کیا ان کو کے پی کے حقائق کا علم نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہماری جماعت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ایک سازش نما چیز ہے، آپریشن ہوگا، کولیٹرل ہوگا، لوگ شہید ہوں گے، نقصان ہوگا، ہم غیر مقبول ہوں گے. دیکھیں نہیں تو کیا چھوڑ دیا جائے کہ وہاں پہ درندے جو ہیں دن دناتے پھرتے رہیں اور پاک فوج کے جوانوں کو شہید کریں، جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، دیگر ہیں، عام شہریوں سے جو مرضیہ رویہ ان کا رکھے ان کو چھوڑ دیا جائے. حالات اس طرح کے ہیں. یہ تو میں عمیر صاحب سے پوچھوں گا، لیکن جو میں سمجھ پایا عمیر صاحب نے کہا انٹیلیجنس بیس پہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں باقاعدہ ایک وہ والی فضا نہ ہو، جہاں معلومات ہیں وہاں ٹھیک ہے کریں. تو عمیر صاحب نے بھی یہی کہا.
جی وہی اسی پہ ہی ہو رہا ہے. دوسری ایک چیز پہ میں ضرور بات کروں گا. مصدق صاحب میرے بڑے محترم ہیں, بڑا احترام کا رشتہ ہے. دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی باہر کی دنیا کے لیے, وہ ایک ہمارا ایکسپیرینس ہے. یہ جو سندھ میں 2022 میں اتنی بڑی تباہی آئی اور جو ہمارا 70% سے زیادہ نقصان ہوا, انفراسٹرکچر تباہ ہوا, زراعت تباہ ہوئی, دیگر چیزیں ہوئی, ہم اکیلے کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں اس وقت ظاہر ہے وفاق سے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری بڑی مدد کی. پرائم منسٹر صاحب نے باہر کہا, وہ خود بھی گئے جب ایز اے فارن منسٹر چیئرمین صاحب جاتے تھے, کئی جگہ ان کو بھیجا, کئی جگہ خود کو, ہمیں بڑی سپورٹ ملی. نہیں مصدق صاحب کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملتے اتنے, آپ کو مل گئے تھے؟ یہ نہیں جی بالکل ہمیں فل سپورٹ ملی. یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت 21 لاکھ لوگوں کے گھر بنا رہے ہیں. یہ جو کتنے کلومیٹر ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا, یہ جو اریگیشن کا سسٹم کو بہتر کیا گیا, بلکہ آپ کے یاد ہوگا کہ اس وقت جب ساری زمینوں وہ جو کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں تو ہم پریشان کن حالات تھے کہ کیسے دوبارہ, لیکن ورلڈ بینک کی سپورٹ بھی تھی, ہماری گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کام کیا. تو اس کے بعد بمپر کراپ ہوئی ویٹ کی. اور یہ جو بسپ کی بات کی جا رہی ہے, یہ بہت زبردست طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم نے لوگوں کی مدد بھی کی. لیکن آج تک بسپ میں اماؤنٹ تو ایلوکیٹڈ ہے نا کہ مثال کے طور پہ 500 روپے خرچ ہونے اس مالی سال میں. نہیں بسپ کے تحت تو باقیوں کو محروم کر کے ان کو دے دیں یا کیا کریں؟ لیکن نہیں ایسا نہیں ہے. جی میں آپ سمجھے, اس کی تھیم سمجھے نا. یہ تو ایک مت بنا دی گئی کہ جی وہ جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں کس وجہ, وہ ان نادار خواتین کو, ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, کوئی وہ بزنس نہیں کر سکتی. لیکن میں بسپ کا آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کے تحت آپ کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہم نے ہر کسان کو وہاں پہ ان کو سپورٹ کی بیج میں اس بسپ کے ڈیٹا کے تھرو, اور ان کو وہاں پہ یہ تب ہم بمپر کراپ ہوا ہمارا ویٹ کا. تو ایک بہتر طریقے کا آپ کہہ رہے ہیں چونکہ ایک چیز ڈیزائن ہوئی ہے, سال سے ہے, بجٹ میں الوکیشن ہوتی ہے, پورا اس کا ڈیٹا بنا ہوا ہے, تو ڈیٹا کو استعمال. ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ یہ سمجھا سکیں عمیر صاحب, پھر ہم بس بریک پہ جاتے ہیں, کہ جب آپ اس کی طرح اگر وضاحت آسان الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپریشن نہ کرو, اس کا کیا فرق ہے؟ یعنی کہ آپ کو کہیں یہ خدشہ ہے یا یہ تحفظات ہیں کہ نہیں آپریشن کے نام پہ اپنے بندے مارنا شروع کر دیے جائیں گے غیر ضروری, وہ نہ کرو, یعنی کیا بالکل پوائنٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں وہ بات ہے, دیکھیں اگر ہم خاموش ہو جائیں, آنکھیں بند کر لیں حقائق سے, تو پھر یہ جاتی ہے. دیکھیں کیمرہ لے جائیں, آج باجوڑ لے جائیں, شاوال ویلی لے جائیں, نارتھ وزیرستان سے شروع ہیں, ساؤتھ وزیرستان, کتنی آبادیاں اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں. ٹھیک ہے, کیا لارج اسکیل آپریشن نہیں چل رہا؟ مطلب دیکھیں ہم کیوں حقائق سے چھپنا چاہ رہے ہیں, کس چیز کا خوف ہے؟ دیکھیں ہم بھی دہشت گردی آپریشن میں کیا ہو رہا ہے, دہشت گردی لوگوں کو کیا ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. جب لوگ پورے کے پورے علاقے آپ خالی کرا لیں گے, ٹھیک ہے, میس ایکسوڈس کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ دوبارہ کہیں عرصہ واپس نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, پھر لوگ جس طرح سے مر رہے ہیں, آپ ڈرون استعمال کرتے ہیں, بیچ میں بچے مرے, آپ کی صوبائی گورنمنٹ پہ آتا ہے. دیکھیں دہشت گردی کنٹرول کرنی ہے. آپ نے ریسنٹلی افغانستان کا ٹرپ کیا, اس کے آپ کو کیا ثمرات ملے؟ دہشت گردی تو نہیں رکی, الٹا اور سپائک کر گئی ہے. تو بات ہے سمجھنے والی کہ دیکھیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ان کے پاس سینس بھی ہے, آپ انہیں پراپرلی انگیج کریں. آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو بھی, اگر آپ جا رہے تھے آپ علی امین کو ساتھ لے جاتے, اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے آپ لے جاتے. دیکھیں جرگے کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ لوگوں کو انگیج کرتے. اکراس دا بارڈر بھی تو وہی ٹرائب بیٹھے ہیں نا جو اس طرف بیٹھے ہیں, تو معاملات کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں, نام سے بلوچستان سنبھل رہا ہے, ہم کے پی کے کو بھی جو ہے نا مزید الجھانا چاہ رہے ہیں, اور اس الجھن میں کیا آپ فوکس کر سکیں گے جو آپ سیلاب کی باتیں کر رہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈ کر رہی ہے اس وقت اکنامک انسٹیبلٹی کو, اور جو حالات بن رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم بسپ کی بات کر رہے ہیں, پورسٹ آف دا پورسٹ کے لیے بالکل سمجھ آتی ہے, مگر اس کے کرائیٹیریا پہ لینڈ اوننگ والے لوگ کس طرح سے اتریں گے, آپ کس طرح سے کریں گے. اس وقت جو فوڈ شارٹیج آنے والے دنوں میں ہمارا اس کی طرف نہیں ہے. پولیٹیکلی آپ بے شک ہم سے لڑ لیں, مگر 1.5-2 مہینے میں جو اس اکنامک کرنچ بننے لگا ہے اس عوام کے ساتھ, اس کو کون سبزیوں کی قیمتیں ابھی سے بڑھنا شروع. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. سبزیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, ٹماٹر کتنا 260 روپے کلو کے آس پاس, آٹا مہنگا ہونا شروع ہو گیا, اور ابھی ایک بڑا غذائی بحران, اجناس کا بحران, آئی ہیٹ ٹو سے بٹ وہ سر پہ کھڑا ہے ابھی.
ایک ہم بریک لیتے ہیں. آج ایک عجب واقعہ ہوا ہے اڈیالہ کے باہر. علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں وہاں پر, اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوتی ہے. وہاں پر آج ایک صحافی تھے اور پی ٹی آئی کا موقف اور صحافی کا موقف الگ ہے. اگر جو منظر جو دیکھے گئے وہ یہ کہ پھر ان صحافی کو باقاعدہ وہاں سے اس منظر سے نکال دیا جاتا ہے اور وہاں ان کو وہاں نہیں کھڑا رہنے دیا جاتا اور ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. اور کچھ فوٹیج اس کی سامنے دکھائیں گے بھی آپ کو. ہم دونوں پارٹی سے بات کریں گے, متعلقہ صحافی سے بھی اور پی ٹی آئی کے جو رہنما موجود ہیں وہاں بھی, جاننے کے لیے کہ ہوا کیا ہے. کسی طور پر خوشکن مناظر نہیں ہے. ذرا بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آج جب میڈیا ٹاک ہو رہی تھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں علیمہ خان صاحب اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کے دوران کوئی عجیب و غریب مناظر نظر آئے, اگر وہ دکھا بھی سکیں. صحافی ہیں طیب بلوچ صاحب, وہ سوالات کرتے ہیں, پچھلے کچھ پیشوں میں نظر آ رہے ہیں, ذرا تلخ سوالات کرتے ہیں, یا میں پتہ نہیں تلخ میں کہوں یا ہارش سوالات, جو بھی جو کہ ہر صحافی کا حق ہے بالکل, اس میں کیوں نہیں کیا جائے, بلکہ دوستانہ سوالات کرنے کے لیے ہونے بھی نہیں چاہیے صحافی. لیکن یہ کہ پھر آج ایک منظر پیش آیا جس کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں. اس پہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے, طیب بلوچ صاحب کا ایک موقف ہے. طیب بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کا موقف بھی لیں گے اور پی ایف یو جی کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. طیب صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ڈائریکٹ سوال کروں تاکہ پی ٹی آئی کا موقف بھی آئے اور اس پہ آپ کا وہ یہ کہتے ہیں اگرچہ پھر بھی تشدد کی یا اس طرح کسی صحافی کو اس طرح باہر نکال دینے کی تو جسٹیفیکیشن بنتی ہی نہیں ہے. وہ بہرحال یہ کہتے ہیں, میں کوٹ ان کوٹ آپ کو کہہ دوں تاکہ آپ بتا دیجیے اپنا موقف. وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹاک سے پہلے وہ یہ کہا گیا طیب صاحب کی جانب سے علیمہ صاحبہ کو سخت سوال پہ اعتراض نہیں, کہا گیا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کی اوقات کیا ہے, آپ ہوتی کون ہے. یہ وہ باتیں تھی کہ جس کی وجہ سے اشتعال ہوا اور وہ آپ نے یہ الفاظ کہے. دیکھیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ کے سن رہا ہوں کہ ایسے الفاظ وہ مجھ سے منسوب کر جی میں نے خود ٹویٹر پہ دیکھا, وہاں موجود جو کچھ اور دوست تھے نا انہوں نے ٹویٹ کیا اور آپ سے منسوب کیا, اس سے میں نے پوچھا. جی ہاں بالکل, وہ مطلب پی ٹی آئی مجھ سے ایسے الفاظ منسوب کر رہی ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. بیسیکلی جو آج ہوا وہ قابل افسوس ہے کہ ایک سوال جو ہے کرنا وہ جرم بن گیا. اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ بتا دیجیے پھر کہ آپ کا ورژن کیا آج ہوا کیا. جی آپ بتائیے. دیکھیں آج صبح 9:30 بجے جب میں اڈیالہ جیل پہنچا تو وہاں پہ تحریک انصاف کے کسی کارکنوں نے میری تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی. یہ جو موقف پی ٹی آئی کا آ رہا ہے یہ تو اب کا ہے, لیکن آپ صبح 9:30 بجے 10 بجے 11 بجے کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پیجز پہ جائیں تو انہوں نے میری باقاعدہ تصویر لگا کے, میرے ساتھ ایک اور بھی جرنلسٹ تھے غلام رسول کمبر, ہم دونوں کی تصویر لگا کے جو ہے وہ نازیبا زبان بھی استعمال کی اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو یعنی کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی سے محبت ہے تو آج ان صحافیوں کو اور خصوصاً مجھے مینشن کیا گیا تھا کہ طیب بلوچ کو آپ نے سبق سکھانا ہے. یہ صبح 10-11 جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ٹویٹس کے اسکرین شاٹ ہیں آپ کے پاس طیب صاحب؟ جی یہ میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اور یہ پورے سوشل سائبر سپیس پہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. تو ان کی یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور جامع حکمت عملی تھی. میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہوئی کہ منگل کو میں سوال منگل کو کرتا ہوں اور اس منگل کو سوال کرنے پہ جو ہے میرے خلاف ٹرالنگ ہوئی. میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے علیمہ خانم سے یہ پوچھ لیا کہ میڈم آپ پر الزام ہے, یہ میرے ایگزیکٹ ورڈ ہے, کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 2004 میں شوکت خانم کی فنڈنگ سے امریکہ میں جائیدادیں بنائی, آپ اس پہ کیا کہتی ہے. اور اسی ٹائم ہی مجھے ایک بدتمیز صحافی کہے کہ اور میرے خلاف پورا ٹرولنگ کی گئی. اور پھر منگل سے لے کر آج پیر تک یعنی کہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا میرے خلاف باقاعدہ کمپین ہے. اور آج کیا ہوا ایگزیکٹلی طیب صاحب؟ اچھا آج جب صبح مجھے سیریس سنجیدہ دھمکیاں دی جا رہی تھی تو یہ بٹ صاحب پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ وٹنس ہے کہ ہم صبح ان کے بھی یہ علم میں آیا کہ طیب بلوچ کو یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو میں صرف اس وجہ سے وہاں پہ گیا. میں نے جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی حکمت عملی ایسی ہے تو میں باہر نہیں نکلا. میں نے اپنے آپ کو کسی گاڑی کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا. لیکن جب ان کی مرکزی قیادت علیمہ خانم آ گئی تو میں نے کہا علیمہ خانم آ گئی ہے تو اب ان کی موجودگی میں ورکر میرے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی یا کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے. میں وہاں پہ چلا گیا اور میرے بیک سائڈ پہ کیمرے تھے, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور میڈم جو ہے وہ سامنے میڈیا ڈائس کے اوپر تھی. تو میں نے میڈم کو مخاطب کر کے کہا کہ میڈم آپ بے شک ٹاک کریں لیکن میرا ایک مطالبہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا سے اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر آپ مذمت کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا دباؤ میرے اوپر کم ہو جائے گا اور میرے خلاف جو کمپین ہے یہ ختم ہو جائے گی. میں نے آج صرف یہی جو ہے وہ میڈم سے یہی بات کی, کوئی سوال نہیں تھا, صرف یہی تھا کہ وہ مذمت کر دے تاکہ میری جب وہ بات کر رہی تھی
تب آپ نے کہا نہیں ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی تھی, میڈیا ٹاک شروع. کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگین یہ بھی جسٹیفیکیشن تو یہ بھی نہیں بنتی کہ کسی کو نکال دینے کی, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ سوال جواب کے موقع پہ بولنا چاہیے تھا, میڈم بات کر رہی تھی ابھی میں طیب صاحب شروع ہو گئے. اگر یہ بھی تھا تو اس کی وجہ کا مطلب یہ نہیں کہ صحافی کو نکال دیا جائے, لیکن میں خالی بات تھی آپ کہہ رہے ہیں بات شروع نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ میڈیا ٹاک شروع بھی نہیں کی تھی, آپ کے ایئر وے میں فوٹیج سب کے سامنے وہ فوٹیج ہوگی باقاعدہ. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نعیم حیدر بنجھوتا جو ہیں انہوں نے مجھے گالی دی اور اس کے بعد جو ہے اس نے پی ٹی آئی کے ورکرز نے جب وہ سامنے آئے انہوں نے گالیاں دی اور انہوں نے مجھے بغیرت کہا, وہ سنا بھی جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ آپ بغیرت کہہ رہی ہیں, میں نے کہا میں جرنلسٹ ہوں, آپ گالیاں نہ دیں, آپ کو زیب نہیں دیتا, بس یہی میں نے کہا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ورکرز نے مجھے پکڑ لیا, میری گردن دبوچی اور وہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے, مجھے مارا, گھسیٹا, پیٹا, اور پھر باقی جرنلسٹ آئے اور انہوں نے اس کے بعد پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کانٹیکٹ کیا کہ پرائیویٹلی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا یار. میں سچی بتاؤں, میرے پاس ابھی بھی جو ہے میرے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسیجز بھی پڑے ہیں. پی ٹی آئی کے تو کسی لیڈر نے نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی کے ورکر سے مجھے غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں اور میرے خلاف پراپیگنڈا ابھی تک چل رہا ہے اور باقاعدہ طور کے اوپر کالیں کر کے بھی مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے. ایک آخری بات پھر بٹ صاحب, طیب صاحب آپ کو مطلب یہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے لہجے میں ذرا تلخی وہ سب بہت ہے, ایک عام صحافی جیسا نہیں, بڑا یہ آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا نظر ثانی کرنا چاہیے؟ اگین میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی صحافی کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا جائے, چاہے وہ نون کے کسی لیڈر سے کرے, پیپلز پارٹی سے کرے, پی ٹی آئی سے کرے. لیکن میں ویسے آپ سے ایک پرسنل کیپیسٹی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو جو آپ میرا وہ جو سوال تھا وہ سامنے رکھیں, اور اس میں اگر آپ کو تلخی بھی نظر آئے تو میں شاید جو ہے وہ قصوروار ہوں گا. میں اپنا قصور کہ میں نے تلخ لہجہ استعمال کیا, لیکن ایک چیز ہے کہ دیکھیں میرا لہجہ جنوبی پنجاب سے بلوچ وہ ایک چیزیں ہیں. اگر میری آواز میں تھوڑا بھاری پن ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں نے بڑا تمیز اور شائستہ انداز میں سوال کرتا ہوں اور جرنلسٹ کا حق ہے. تو اس کو اگر وہ تلخی کہیں, چلو تلخی بھی اگر ہو تو پھر اس پہ آپ کہیں کمنٹ کر دیں نہ کریں وہ آپ کہیں. جی آپ کہہ دیتے ہیں, میں جواب نہیں دوں گی اس سوال کا, بالکل صحیح, یہ بات ٹھیک ہے. اور اچھا وہ کہتے ہیں جناب کہ ابھی آنا شروع ہوئے, 2 سال سے مقدمات چل رہے ہیں, ابھی آنا شروع ہوئے, حالانکہ ان کی بیٹ بھی نہیں ہے, ان کو بھیجا جا رہا ہے. یہ علیمہ صاحبہ کہتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک پراپیگنڈا ہے. علیمہ خانہ صاحب ایون کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی گواہ ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں وہ کیا گیا تھا, قید کیا گیا تھا, تو میری اس ٹائم بھی میں جاتا تھا. اور ایون کہ میں وہ جرنلسٹ ہوں کہ جو کورٹ روم کے اندر جو خصوصی جو عدالت لگتی ہے, میں وہاں پہ بھی 2023-2024 میں وہاں پہ بھی میں بیٹھتا رہا ہوں, میں جاتا رہا ہوں, میں پروسیڈنگز کور کرتا رہا ہوں. سائفر کیس کو میں نے کور کیا, 190 ملین والے پاؤنڈ کیس میں بھی میں جاتا رہا. تو اس میں دیکھیں ہم تو جرنلسٹ ہے نا اور فیلڈ رپورٹر ہے. جب آپ کے دفتر آپ کو اسائن کر دیتا ہے تو آپ کے پاس انکار نہیں ہوتا. اگر دفتر مجھے سپریم کورٹ کہے گا تو آج آپ کی ڈیوٹی سپریم کورٹ ہے, میں سپریم کورٹ میں ہوں گا. دفتر کہے گا نہیں جی آپ نے اڈیالہ جانا, میں اڈیالہ جاؤں گا. اس میں میری تو مرضی اور منشا نہیں ہے. آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے آپ اڈیالہ؟ دیکھیں اگر دفتر نے مجھے اسائن کیا ہوا ہے تو میری مجبوری ہے, میری روزی روٹی ہے, مجھے جانا پڑے. کل کے لیے اسائن, چلا میں نہیں پوچھتا ہے سوال اب آپ کی, ٹھیک ہے. تھینک یو طیب, بہت شکریہ آپ کا طیب صاحب. نعیم پنجو صاحب سے بات کر رہا ہوں, الگ الگ ہی رکھیں تاکہ وہ بھی نہ ہو. نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افضل بٹ صاحب, یور کامنٹ آن دس. میں سوال دہراتا نہیں ہوں, وقت کم ہے, تو ذرا آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ آپ نے ان کا موقع بھی سن لیا, ابھی نعیم صاحب کا سنیں گے, ابھی پی ٹی آئی کا ورژن, اور طیب صاحب کا موقع بھی سن لیا. کیا کہیے گا آپ صحافتی تنظیم کے نمائندے کی حیثیت سے؟ دیکھیں وسیم, ایسا تو ہوتا ہے کہ بعض کا ہیٹ آف دی موومنٹ میں پولیٹیکل ورکر اور جرنلسٹ کے درمیان اس طرح کے واقعات چھوٹے موٹے پیش آتے ہیں, لیکن یہ ایک پری پلان تھا. صبح جب ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے تو تمام پارلیمنٹ رپورٹر مجھے بار بار لا کے دکھا رہے تھے کہ بٹ صاحب یہ دیکھیں طیب کے خلاف یہ لکھا جا رہا ہے, لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ آئیں اور اس پر حملہ کر دیں. تو اس وقت ہمارے جو پی آر اے کے فائنانس سیکرٹری اسکر چوئی صاحب, ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی, انہوں نے شیخ وقاص صاحب سے رابطہ بھی کیا. اچھا, ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہیں کہ بھائی ایک رپورٹر تصویر آپ کے تمام ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, ذمہ دار لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چل رہی ہے کہ اس کو دیکھیں, یہ اگر خان سے محبت ہے تو اس کا علاج کریں, اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. تو خدا نہ خواستہ طیب پہ کوئی اٹیک کر دے گا, اس کے گھر پہ کوئی اٹیک کر دے گا, وہ زخمی ہو جائے گا, اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ تو نہیں پتا تھا کہ پریس کانفرنس کے دوران یہ واقعہ ہو جائے گا. باقی ایز اے جرنلسٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ سوال کرنا ایک جرنلسٹ کا حق ہوتا ہے, جواب دینا نہ دینا کسی پولیٹیکل لیڈر کا استحقاق ہوتا ہے. آپ نو کمنٹ کر کے آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن آج یہ جو نئی روایت قائم کی گئی ہے اس کے خلاف پی ایف یو جے نے
کی طرف سے ہم نے کل نیشنل پریس کلب میں 4 بجے مظاہرہ بھی رکھا ہے اور پی ٹی اے کی قیادت سے کہا ہے کہ وہ اس پہ معذرت کرے باضابطہ طور پر. اگر وہ نہیں کرے گی تو پرسوں بھی مظاہرہ ہوگا پنڈی میں, نہیں کرے گی تو پھر ڈیالہ میں بھی مظاہرہ ہوگا, کیونکہ ہم نے اس واقعے کو اگر ایگزامپل نہ بنایا تو کل ہر سیاسی جماعت اس کو ایزی ٹارگٹ سمجھتے ہوئے سمجھے گی کہ اگر جرنلسٹ کو سوال سے روکنا ہے تو پھر اس پہ اٹیک. اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی اے, جو بھی جماعت بالکل صحیح. نعیم بھائی السلام علیکم. میں کہا خیریت سے ہم نعیم صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, تھینک یو فار یور ٹائم. اچھا نعیم صاحب, آپ اگر بس کوئکلی آپ بتا دیجیے کہ آپ چونکہ دیکھیے جو افضل صاحب جو بات کر رہے ہیں, پھر میں آپ سے سوال میں رہی کہ آپ بھی مختصر بتا دیجیے گا کہ آپ کا ورژن کیا ہے, ہوا کیا ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں بہت اہم ہے نا, یہ واقعے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, کہنا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آج صبح سے ٹویٹس ہوئے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ طیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف ٹویٹس ہوئے, نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹویٹس کے میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ بات باقاعدہ صحافتی تنظیم کے نمائندوں کے سامنے لائی گئی ہے. پھر وہ آپ کے ہی شیخ وقاص کا تعلق نون لیگ سے تو ہے نہیں, اب تو نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ شیخ وقاص صاحب سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہ جناب یہ صورتحال ہے, ایک صحافی کا نام لے کے اس کے خلاف ماحول بنایا جا رہا, اور پھر یہ واقعہ ہو گیا. تو اس سے لگ رہا ہے کہ خاص ماحول بنا نا. آپ بتائیے نہیں میں کیا ہوا تھا آج؟ وسیم بھائی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. سر دیکھیں افضل بٹ صاحب یا دیگر جتنے بھی صحافی ہیں تمام ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور ہم بڑی ان کی عزت کرتے ہیں. ہمیشہ پروگرامز ہوتے ہیں, ہر روز بات ہوتی ہے, مختلف سوالات ہوتے ہیں, ہم ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب دیتے ہیں. نہ دے سکیں تو کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں دینا چاہتے, آپ آگے بڑھیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا پیغام وہ لے کر آتی ہیں, تو اس پیغام کا تسلسل یا اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ سم ٹائم سماعتیں بھی ملتوی کر دی جاتی ہیں, اور ایک منظم پلان کے ساتھ یہ ایک پورا ایک ڈرامہ جو ہے وہ انہوں نے ایک فکس میچ سمجھ لیں یا ایک سٹوری سمجھ لیں یا ایک پوری اس کے اندر لابی کر کے ایک پورا انہوں نے اسکرپٹ تیار کر کے اور ایک منظم طریقے سے انہوں نے پورا ٹارگٹ کیا خان صاحب کی بہنوں کو. پہلی بات آپ نے دیکھی کہ جس طرح وہاں حملہ ہوا, انڈا مارا گیا ان 2 خواتین کی طرف سے, اور پھر جس طرح پولیس نے ان کو وہاں سے بھگایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آج والے کو بتائیے گا نہیں کہ آج کیا ہوا. جی میں وہی گزارش کروں, آج بھی دیکھیں یہ طیب صاحب جو ہیں یہ خود کو صحافی کہتے ہیں, صحافت کے پہلے اصول تو پڑھیں, اس کے تمام قاعدے تو پڑھیں. یہ تو طریقہ کار نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی کے اوپر حملہ کر دیں, سوال کرنا آپ کا حق ہے, لیکن اگر کوئی صاحب نے ایسا کیا کیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا؟ پہلا انہوں نے واقعہ کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے بدتمیزی کی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا شرم آ رہی ہے خان صاحب. یعنی کہیں پر آپ نے دیکھا کہ طیب صاحب نے نواز شریف صاحب سے سوال کیا ہو یا مریم سے سوال کیا ہو کہ آپ کو شرم آ رہی ہے. آپ نے عمران خان صاحب کے واقعے کا حوالہ دے دیا, ٹھیک ہے, اور علیمہ صاحبہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ سن لیجیے, نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے جب سوالات کچھ دن پہلے کیے انہوں نے اس کے اوپر جواب بھی دیا, اس کے باوجود یہ کیمرہ لے کر اور اسی طرح جو ہے وہ مائک لے کر اور پورا ان کے اوپر چڑھ دوڑے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اور اگلا بندہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا, ٹھیک ہے, یا اس نے سوال کا جواب دیا ہے. پہلی بات جو انہوں نے افضل بٹ صاحب نے کی کہ کسی سیاسی رہنما سے سوال کی جاتا ہے تو وہ سیاسی رہنما نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. لیکن میڈیا ٹاک کے لیے تو اویلیبل ہے نا, ظاہر ہے ہم رہی ہیں نہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات جب انہوں نے جواب دے دیا تو آپ نے زبردستی ان کے منہ میں مائک تھوڑی گزارنا ہے. آپ ایک بزرگ خاتون ہیں, ان کے ساتھ زبردستی ہراسمنٹ اور جس طریقے سے اگر یہی چارج شیٹ ہے طیب کے خلاف تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ یار ہمیں صحافی کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے, ہم انٹرٹین ہی نہیں کریں گے, یا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہا جائے تم بغیرت ہو, تم ڈیش اور ڈیش ہو جو آپ نے کہا, اور نکال دیا جائے اس کو. کیا اس میں ہونا کیا چاہیے؟ آپ اتنا مجبور کر کے اتنا ہراس کر کے ان کو گاڑی تک آپ لے کر گئے ہیں اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں, اس کے باوجود جب دوسری سماعت ہوتی ہے پھر آپ اسی طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں. اور آپ کو کبھی 2 سال کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ پٹیالہ جیل آ کے رپورٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں جو بیٹ رپورٹر ہیں پنڈی کے وہ تو ہیں ہی الگ. اور پھر جس طرح یہ آج بھی پلان بنا کر آئے, حالانکہ پہلے گفتگو اگلا بندہ کرتا ہے, میڈیا سے بات کرتا ہے, اس کے بعد ہی صحافی اینڈ کے اوپر سوال کرتے ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک پورا پلان, جیسے ابھی بھی ان کا نہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں, اگر انہوں نے انٹرپٹ کیا, میں کہہ رہا ہوں, بلکہ آپ نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں وہ پلانٹڈ ہے, وہ غیر ضروری سوال کرتے ہیں, تلخ سوال کرتے ہیں, تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے کسی سوال کا, کیونکہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا میں نہیں دوں گا کسی سوال کا جواب آپ کے, ہم آپ کو یا یہ ہے کہ اس کو گالیاں جو آپ نے جو کہا تم بغیرت ہو فلاں فلاں, اور پھر اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا جائے وہاں سے. کیا حل ہے ان میں دونوں میں سے صحیح رائے عمل کیا ہے؟ علیمہ آپا دیکھیے, سنیے, دیکھیں علیمہ آپا ہماری والدہ کا درجہ رکھتی ہیں, وہ ہماری بڑی بہن کی طرح ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے چڑھتے ہو رہے ہیں. ریسنٹ بھی آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک
ٹھیک کیا, جسٹیفائڈ تھا یہ؟ دیکھیں آپ دیکھیں تو صحیح, کیا میں نے وہاں کو کہا ہے کہ آپ ان کو مارنا شروع کر دیں؟ اس ویڈیو کے اندر آپ نے تو کہا ہے, تو دوہرا نہیں سکتا نا کہ اچھا آپ نے عوام کو نہیں کہا, جو عوام نے کیا ہے بقول آپ کے وہ ٹھیک کیا ہے, اس کی حمایت کرتے ہیں. سوال پوچھا ہے, سن لیجیے کہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا ان کو سبق چکھائیے, ذرا FIR پڑھیے. کیا کسی جگہ پر یہ جملہ بولا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے, سوال کیا ہے, اس کا ان کو سبق سکھائیے؟ نہیں کیا. تو جھوٹے مقدمے بنا کر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بڑے سچے ہیں. چلو آخری بات میں اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایک الگ بالکل الگ سے سمجھ کر, کل کو کوئی اگر عظمہ بخاری صاحب پریس ٹاک کر رہی ہیں یا کوئی بھی, اور اگر کوئی صحافی یہ سوال کرتا ہے جو آج طیب نے کیا ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے یا کچھ بھی, تو اس کو گالیاں دینی چاہیے اور نکال باہر کرنا چاہیے. یہ صحیح ہے فارمولا ہے سب کے لیے, کیونکہ یار فارمولا تو ایک ہی ہوگا نا ہر جگہ. میں یہ جو ساری سٹوری ہوئی ہے نا, انڈا بھی مارا گیا. یہ طیب صاحب, انڈا تو طیب صاحب نے وہ تو ثابت ہو جائے. میں کہتا ہوں بدبخت ہے وہ شخص نے انڈا مارا ہے, بلکہ اور زیادہ سخت الفاظ کہتا ہوں. نہیں, وہ تو ثابت نہیں ہے. ان کے یہ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں, یہ اس موقع پہ موجود تھے. انڈے کے بعد بھی آنکھوں کے اشارے سے آپ کی کچھ لیڈران نے بھی الزامات لگے اس پہ, گاڑی میں بٹھایا. اور پھر بھی اصول سیم ہونا چاہیے. انڈا کو یہاں مارے, ہم ہمارے دونوں کو انڈا مارنے والا بدبخت ہے, چاہے وہ PML نون والے کو مارے یا PTI والے کو. اب بٹ صاحب یہ آپ نے یہ بھی سن لیا, بٹ صاحب 30 سیکنڈ میں پلیز میں معذرت چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب آپ کنکلوڈ کر دیے. بٹ صاحب فائنل ورڈ 30 سیکنڈ. جی بٹ پنجوتا صاحب کو کھل کے اس کی مذمت کرنی چاہیے, یا تشدد کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ تو درمیان کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, باقی بات ہے کیا میں غلط سوال بھی کر سکتا ہوں, پلانٹڈ بھی کر سکتا ہوں, لیکن جو اس کو مارا گیا, تشدد کیا گیا, پیٹا گیا, اس کی کوئی سیاسی جماعت کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ آپ مذمت کرنا چاہتے ہیں یا میں پروگرام ختم کر دوں؟ دیکھیں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ نہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ کریں. جس نے کیا اس نے غلط کیا, آپ نے نہیں کہا جس نے کیا اس نے غلط کیا. دیکھیں وہ تو علیمہ آپا نے بھی وہاں کھڑے ہو کے بات کی, انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سرکار, آپ بتا دینا کیا صحیح کیا غلط کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, غلط نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ان کو کوئی لگام ڈالے گا؟ کیا علیمہ خان کا پرچہ درج ہوگا؟ کیا اس لڑکیوں کو گرفتار کیا؟ بالکل اگر علیمہ صاحبہ بھی پرچہ درج